ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اور جب ہم نے حضرت ابراہیم کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اس شرط کے ساتھ کہ ابراہیم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت قرار دینا، اور یہ کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم حج کا اعلان کر دو لوگوں میں، تاکہ لوگ پیدل پیدل دبلی دبلی اوٹیوں پر آئے اور دور دراز علاقوں سے۔ آئیے آج کا درس قرآن سیرت ابراہیمی پر سماعت فرمائیے استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا پہلا ہی پارہ ہے یہ، اور سورہ بقرہ کا 15واں رکوع۔ 15واں رکوع جو ہے وہ 8 آیات بینات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی ابتدائی 2 آیتیں چھوڑ کر باقی 6 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورے اترے۔ رب نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم نے عرض کیا، اور میری اولاد کے لیے؟ فرمایا رب تعالیٰ نے
ظالموں سے میرا کوئی عہد نہیں ہے۔ اور جب بنایا ہم نے کعبۃ اللہ کو، البیت کو، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مقام، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کے لیے جائے نماز بنا دو، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب دعا کی حضرت ابراہیم نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ رب نے ارشاد فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا میں اس کو بھی دنیا کا کچھ فائدہ پہنچا دوں گا اور پھر اسے گھسیٹوں گا آگ کی آگ عذاب کی طرف، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں ہمارے گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہماری جانب سے کہ تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت ایسی کھڑا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں سکھا دے مناسک عبادات اور توجہ فرما ہم پر، بے شک آپ ہی توبہ قبول فرمانے والے رحم فرمانے۔ اے ہمارے رب مبعوث فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کے سنائیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کر دیں، بے شک آپ ہی غلبے والے حکمت والے ہیں۔ یہ ہے ان چند آیات کا ترجمہ جس کا عنوان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات عالی اور اس کے ساتھ ہی تعمیر بیت اللہ شریف، حج بیت اللہ اور جو مختلف مضامین ہیں، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج اس وقت یہاں پر 7:30 بج رہے ہیں اور وہاں پر 5 بجے ہوں گے۔ ہمارے یہاں 6 تاریخ ہے اور آج وہاں 7 تاریخ ہے۔ آج ہی حجاج کرام جو ہیں وہ حج کے لیے احرام باندھیں گے۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ یہ امر الہی ہے کہ سارے کے سارے حجاج آج رات میں ہی حج کا احرام باندھیں گے۔ وہ لاکھوں لاکھ لوگ جن کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور آج اسی حج کا تذکرہ، اسی بیت اللہ کا تذکرہ، اسی بیت اللہ کے معمار کا تذکرہ، اور اس کے بعد مناسک حج میں جو ایک اہم رکن ہے قربانی، وہ قربانی جو عالمی پیمانے پر امت مسلمہ ساری دنیا میں جس کو پورا کرتی ہے، اور بطور خاص حجاج کرام 10، 11، 12 جو تاریخیں ہوتی ہیں وہاں کی، اس میں آج جو آیتیں پڑھی گئیں، سب سے پہلی آیت جو مضمون شروع ہوتا ہے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ۔ جب حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان سب میں وہ پورے اترے۔ آزمائش، اس کے لیے عربی میں لفظ ابتلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اور مشکلات جو ہوتی ہیں وہ حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام۔ اصل میں آزمایا کس کو جاتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے، غیروں کو تو کبھی آزمانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آزمایا اسی کو جاتا ہے جو اپنا، جس کو اپنا ہونے کی سند دے دی جائے۔ کسی کو آزمایا گیا مطلب اس کو یہ سند دے دی گئی کہ یہ میرا اپنا ہے، دیکھو اس میں میری اپنائیت کتنی باقی ہے، کس درجے کا اس کا اپنا پن ہے میری ذات سے، اس کو آزمانے کے لیے اس پر مختلف حالات۔ اور پھر حضرات انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے مقرب ترین کوئی بندے ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے سب سے زیادہ آزمائشیں حضرات انبیاء کی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا آزمایا
قرآن میں ایک جگہ فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اپنی ذات میں پوری ایک امت تھی۔ یہ امت کا لفظ جو ہے نا، جو عربی زبان میں، عربی زبان کی بھی یعنی کیا نزاکت اور کیا لطافت اور کیا شیرینی ہے، دنیا کی سب زبانوں سے الگ زبان ہے۔ یہ امت کا لفظ جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی امت کا جو ہے وہ ہوتا ہے گروہ، سموہ جس کو بولتے ہیں، گروپ۔ لیکن اسی طرح امت جو ہے وہ ایک طویل زمانے کو بھی عربی زبان میں امت کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں خود اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ابھی وہ آیتیں پڑھیں گے تو مضمون بدل جائے گا۔ تو امت جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے فرمایا ان ابراہیم کان امہ۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ اور تفسیر اتنی پیاری کی کہ حضرت ابراہیم اپنی ذات میں پوری امت تھی، پوری امت کو، پوری ایک امت کو جن آزمائشوں سے گزارا جائے ان سب آزمائشوں سے حضرت ابراہیم کو گزار دیا۔ اور قرآن نے پھر انہیں سند دی فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور پھر اللہ ہی نے ہی مدد فرمائی، وہ کامیاب ہو گئے، ساری آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ان کو ساری کامیابی میں، ساری امتحانوں میں مدد فرمائی اور وہ کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمائے ابراہیم ہم تم کو سارے لوگوں کا امام بنائیں گے۔ یہ اس وقت دنیا میں جو تین آسمانی مذاہب موجود ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے اور اسلام ہے، ان تینوں مذہب کے ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر سب کے سب اتفاق رکھتے ہیں اور سب کے نزدیک ان کا ادب اور احترام ضروری ہے، سب لوگ ان کا ادب کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کو جو سند عطا فرمائی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضرت کے بعد جتنے انبیاء پیدا ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم کے خاندان ہیں۔ آپ انداز فرمائیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نوازے تو کیسا نوازتا ہے، کہ جتنے انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد، اب وہ بنو اسماعیل میں آئے، بنو اسحاق میں آئے، یا جیسا میں نے ایک دو درس پہلے آپ سے بتایا تھا کہ حضرت کے ایک بیٹے مدین ہیں، ان سے جو نسل چلی، جو مدین جو کہلاتے ہیں، وہ کسی بھی نسل میں آئے، لیکن سارے کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ نسل ابراہیم میں آئے۔ اب فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بناؤں گا لوگوں کا۔ تو حضرت نے فرمایا قال من ذریتی، اب میری اولاد کے لیے۔ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ ظلم جو ہے، گناہ، نافرمانی، اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ کی سارے وعدے اس کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کے وعدے جو اس نے فرما دیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اس کے جتنے وعدے ہیں وہ سب کے سب اس کی فرما برداری کے ساتھ، کوئی اس کی مسلسل نافرمانی کرے، کوئی مسلسل اس کے قانون کی مخالفت کرے، کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنے اعمال سے، اور اس کے بعد وہ اس بات کا انتظار کرے کہ اس کے بعد بھی مجھ پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، یہ کوئی عقل کا کام نہیں۔ رب نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کوئی ظلم کرے، نافرمانی کرے، تمہاری اولاد میں ہونے کے بعد بھی میں اس کو نہیں معاف کروں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تمہاری اولاد میں ہونا اس کو کوئی کام نہ دے گا اگر وہ میرے احکام سے سرتا بھی کرے گا۔ اگلی اس آیت میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے البیت، اس سے مراد بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ، جب ہم نے البیت کو لوگوں کے جمع ہونے کا اور امن کی جگہ بنا دی، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا دو۔ مقام ابراہیم دنیا جانتی ہے کہ بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے اس کے سامنے یہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے آپ کے سامنے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ حرمین کی زیارت کا شرف عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی عطا اور اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جس شخص نے 50 سال تک اس ملک پر حکومت کی، ان کو حج بیت اللہ کی توفیق نہیں دی اللہ نے۔
جن کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کون سا مقام عطا. اب حرمین شریفین کی زیارت اگر اللہ کسی کو مقدر فرما دے تو اس کا نتیجے میں جو ہوتا ہے وہ خود اس زمین پر بیت اللہ شریف میں جو حجر اسود لگا ہوا ہے وہ اور یہ مقام ابراہیم جس کا یہاں تذکرہ فرمایا، ان دونوں کے لیے ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اور اگر اللہ ان کی روشنی اور ان کے نور کو سلب نہ فرما لیتا تو تمہاری دنیا کا سورج ان کے سامنے بے نور ہو کے رہ جاتا. اس کا معنی یہ کہ حرمین شریفین کی زیارت میں آدمی حجر اسود کو، ایک تو اللہ کا گھر جس کو بیتیا فرمایا، میرا گھر، جس کو میرا کہہ دے اس کی کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے وقت رہا تو انشاءاللہ آگے آپ کا خادم عرض کرے گا. ایک تو اس کا گھر، پھر اس میں 2 وہ جنت کے یاقوت جو جنت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی زیارت زمین پر. اور کیونکہ میں حرمین کہہ رہا ہوں، پھر جب وہ مدینہ طیبہ آتا ہے اور یہاں پر مسجد نبوی کا وہ حصہ جو ریاض الجنہ کہلاتا ہے، جس کے لیے حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ قیامت میں ساری زمین تباہ کر دی جائے گی، لیکن زمین کا یہ حصہ جو ریاض الجنہ ہے، جو آپ کے منبر اور آپ کے مکان مبارک کے درمیان میں آپ جو بھی آپ کی آرام گاہ ہے، جو اصل میں حجرہ عائشہ ہے، ان دونوں کے درمیان کی جگہ جو ہے آپ نے فرمایا اس کو جوں کا توں اٹھا کر جنت پہ پہنچا دیا جائے، اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہا جائے. آپ انداز تو فرمائیں کہ ایمان کی برکت سے اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا اہل ایمان کو، کبھی اس پر غور تو کرو. کیا فرمایا کہ تم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو. اب آج کے دور میں تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر احرام کے مطاف میں آدمی داخل نہیں ہو سکتا، تو وہ اپنے یہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، آج کے موقع میں ممکن نہیں ہے. وہ حالات کے اعتبار سے حالات بدلتے رہتے ہیں. اس وقت یہ ہے کہ وہاں پر بغیر احرام کے آدمی داخل نہیں ہو سکتا. مرد، عورتوں کا تو ایسا ہے کہ عورتوں کا احرام الگ سے دکھائی نہیں دیتا، تو بہنیں تو داخل ہو جاتی ہیں، جو عورت جائے اس میں سے وہ سمجھتے احرام میں ہوگی، لیکن مرد کا احرام الگ دکھائی دیتا ہے. کوئی مرد احرام کے علاوہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا. دیکھو ایک بات آئی تو میں عرض کرتا ہوں، ہم سب سے اس کا تعلق ہے. ہمارے ایک درس کے ساتھی اچھے دی گئے ہیں ہمارے وکیل ماں صاحب ذوالفقار کے بھائی، انہوں نے وہاں سے مجھے ایک میسیج کیا اور وہ یہ کہا انہوں نے کہ بھئی یہاں پر بغیر احرام کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، اور اب طواف جو ہے اوپر سے اگر طواف کیا جائے تو وہ اتنا لمبا طواف پڑتا ہے کہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے راستے نکالنے کے لیے کہ ایسا کرو نقلی احرام پہن لو، احرام نہ ہو لیکن کپڑا احرام کا لپیٹ لو اور جا کے نیچے سے طواف کرو. انہوں نے بھیجا کہ بھئی یہ چٹنگ کر سکتے ہیں کیا، یہ جائز ہے کیا. مجھے آپ بتائیے کہ لوگ راستے کیسے کیسے نکالتے ہیں. میں نے الحمدللہ مفتیان کرام سے یہاں رابطہ کیا اور اللہ نے جو بات سجھائی وہ ان کو میں نے لکھ دیا. اس میں تھوڑی سی مشقت آپ کر لیجیے. اب میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، وہاں پر جا کر انہوں نے جو قانون بنایا ہے ضابطہ، وہ مسلمانوں کی آسانی کے لیے بنایا. اتنے لاکھ لوگ ایک ساتھ عمرے میں جاتے ہیں، اگر سب کو اجازت دے دیں تو وہاں تو یعنی طواف مشکل ہو جائے گا. تو اس میں وہاں پر یہ کہنے نقلی احرام پہن کے، اچھا وہاں پر جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ ارے حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو گناہ بھی تو اسی درجے کا ہوگا نا. تو ایک جھوٹ ہوتا ہے زبان سے، دوسرا جھوٹ ہوتا ہے عملی. تو یہ عملی جھوٹ نہیں ہے کیا؟ نقلی احرام پہن کے طواف کر لیں. اور اس کے بعد سیدھا طریقہ یہ ہے کہ پہلا یہ ہے جو آپ کا طواف ہوگا، طواف عمرہ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد جب آدمی ایک کام کر لے، یا کہ مسجد عائشہ سے وہ احرام باندھ لے عمرے کا، اور عمرہ اب ظاہر ہے کہ اس نے عمرے کا احرام باندھا، آ کے عمرہ کرنا ہے اس کو، تو وہ پہلا جو طواف کرے گا وہ طواف عمرہ اس کا رہے گا. اس کے بعد اس کو صحیح کرنا رہے گا. عمرے احرام سے اترتا کب ہے احرام؟ حلق کرنے کے بعد. وہ حلق نہ کرے بلکہ بغیر حلق کے اپنے کمرے پر آ جائے.
اب حج کا احرام جیسے 3-4 دن باندھ کے رکھنا پڑے گا نا، ویسے اس احرام کو 2 سے 3 دن آپ سنبھال لو نا. کیا آفت کیا آتی ہے احرام باندھ کے رکھنے میں؟ آدمی محتاط رکھتا ہے بھئی، اس میں کھانا کھا سکتا ہے، بیت الخلا جا سکتا ہے، پانی اپنے اوپر بہا سکتا ہے، کیا پریشانی رہتی ہے اس میں؟ اس احرام کو سنبھال کے رکھو، اور اس احرام کو سنبھال کے اسی احرام سے پھر جا کے جتنا طواف تم کو نفل کرنا کرتے رہو، اور جب تم کو لگے کہ اب احرام اتارنا ہے اس کے بعد تم اپنا حلق کر کے احرام سے باہر نکل جانا. یہ جائز طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے، ذرا سی مشقت ہے اور اس میں کوئی دھوکہ بازی نہیں ہے. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں نقلی احرام پہن کے کیا جا سکتا ہے، وہ جانیں، ان کا عمل جانیں، لیکن یہ بددیانتی ہے. اگر ناگپور میں یہ بددیانتی کرو تو کتنا گناہ ہوگا، حرم میں جا کے ایسی بددیانتی مناسب نہیں ہے. بات آئی تو میں نے عرض کر دیا. انشاءاللہ قربانی کے معاملے میں بھی ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں گا جو بہت عجیب و غریب آپ کو لگے گا، یاد رہے گا، ٹائم رہا. اب اس کے بعد میں نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور جب حضرت ابراہیم نے دعا کی، پروردگار بنا دے اس شہر کو امن والا، اور رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. حضرت ابراہیم دعا میں کتنے محتاط ہیں. یہ اوپر کی جو دعا تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي، ارشاد فرمایا جا چکا ہے لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے کوئی عہد نہیں ہے. اب حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں تو احتیاط سے دعا کر رہے ہیں، اللہ جو ایمان والا اس کو یہاں پھلوں کی روزی دیجیے، امن دیجیے. حضرت حق نے فرمایا یہ تو روزی کا سوال ہے نا، میں تو رزاق ذو القوۃ المتین ہوں، میرے سوا کوئی روزی دینے والا ہے ہی کہاں، سب میرا دیا کھاتے ہیں. یہاں پر جو میرا انکار کرنے والا ہوگا اس کو بھی روزی دوں گا، اس لیے کہ جب میں نے اس کو پیدا کیا تو اس کی روزی میرے ذمے ہے، لیکن نتیجے کے طور پر آخری میں اس کو میں عذاب نار کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اگلی آیت شریفہ میں یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، جب اسماعیل اور جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، یہ دعا ہمارے عام طور سے جتنی دعائیں کرتے ہیں ہمارے ائمہ اور ہمارے علماء، ہر دعا کے آخری میں یہی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا حصہ ہے. بیت اللہ شریف کی تعمیر جو ہوئی ہے وہ جبل کعبہ کے پتھروں سے ہوئی ہے. پورا مکہ جو ہے وہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے. اس کے بعد بھی جبل کعبہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف سے اچھے خاصے فاصلے پر ہے. باب العمرہ کے سامنے سے جو راستہ جاتا ہے وہ جبل کعبہ کی طرف جاتا ہے. اس پہاڑ سے پتھروں کو کیسے توڑا ہوگا دونوں باپ بیٹوں نے، اور کیسے اٹھایا ہوگا، کیسے یہاں تک لائے ہوں گے، اور کیسے اس کی تعمیر کی ہوگی، وہ صرف اللہ جانتا ہے. جب بیت اللہ شریف کی چادر کو اٹھایا جاتا ہے، آپ کا جب اٹھایا جاتا ہے تو اس کی سلیں جو ہیں جس پتھروں سے جو لگا بنا ہوا ہے دکھائی دیتی ہیں. بعض سلیں اتنی بڑی ہیں کہ میرے آپ کے جیسے 4 آدمی مل کے ہلا نہیں سکتے، اتنی بڑی بڑی پتھر بھی لگے ہوئے ہیں. بعض چھوٹے بھی ہیں، لیکن وہ سارے پتھر حضرت ابراہیم نے جبل کعبہ سے توڑ کر لایا ہے. اور یہاں پر اس نے اب دونوں اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل. میرے بھائیو، اس دعا کا کاش ہم کو انداز ہو سکے، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہماری جانب سے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذان کہی حج کے لیے، جس کی آیت شریفہ ہمارے حافظ صاحب نے پڑھ کر سنائی کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے حدیث شریف میں آتا کہ عرض کیا پروردگارہ یہ تو بالکل کوئی آبادی نہیں، یہاں کوئی ہے نہیں، کون سنے گا میری اذان؟ فرمایا اذان دے دو ابراہیم، اذان دینا تمہارا کام ہے، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، اس کو سنا دینا ہمارے ذمہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم نے حج کا اعلان فرمایا تو اللہ عز و جل نے جتنے لوگ اس وقت زمین پہ موجود تھے سب کے کانوں تک اس آواز کو پہنچا. وہ اللہ ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. سب کے کانوں تک جتنے لوگ زمین پر ہیں.
فرمایا جو بچے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے اللہ نے ان کے کانوں میں اس کی آواز پہنچائی، جو اپنے باپ کے پشت میں تھے اللہ نے ان کے کانوں میں اس کی آواز پہنچائی، اور جو عالم ارواح میں جو قیامت تک پیدا ہونے والے سب تک آواز پہنچائی۔ اور اس آواز کو اس احساس کے ساتھ کہ اس اذان ابراہیمی کو سن کر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ کے ذمے ہے، اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا۔ جب اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا تھا بہنوں میں، تو مینا میں مولانا کر کے سب بھی لوگ مولانا بولتے تھے، تو ان مسائل کی میں نے موٹی اچھی کتابیں بھی رکھ لی تھی بھی، کچھ بعض مسائل ایسا کسی نے پوچھ لیا تو کہاں سے بتائیں گے۔ تو اس میں مینا میں ایسا ہوا کہ کئی لوگ لائن سے آگے بیٹھ گئے خیمے میں، کچھ مسئلے پوچھنا ہے۔ ایک صاحب یو پی کے آئے، تو انہوں نے حج کا کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا بھائی اس کے پہلے آپ نے حج کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا حضرت یہ میرا 16واں حج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو 16 حج کا موقع دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کے بعد جو شخص بیٹھے ہوئے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، جب وہ آئے تو میں نے ان سے بھی پوچھا، وہ بامبے کے رہنے والے تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا کون سا حج ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا 28واں حج ہے۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد یاد آیا، اس میں آپ نے فرمایا جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ اس کو حج کا موقع دیں گے۔ 28 مرتبہ کوئی حج کرے، یہ تو تقدیر کی بات ہے، اور یقینی بات ہے کہ جو اذان ابراہیمی تھی اس پر اس نے اتنی مرتبہ لبیک کہا۔ ابراہیم دعا کرتے ربنا تقبل منا، ہمارے رب ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ اس قبولیت کی شان، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی اتنے لاکھ لوگ جو احرام باندھیں گے اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جب یہاں سے مینا اور مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے پھر مینا اور مینا سے پھر حرم شریف طواف زیارت کے لیے، تو کیا بعید ہے کہ اللہ عز و جل حضرت ابراہیم کو آسمان سے دکھائے کہ ہمارے خلیل تم نے ہم سے دعا کی تھی ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما لے، دیکھو ہم نے یہ شرف قبولیت تم کو عطا فرمایا ہے۔ جب ابراہیم اللہ نے قبول کر لیا تو دیکھو تمہاری اذان کو 5000 سال ہو گیا، اب 5000 سال کے بعد جتنے لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اس گھر کے طواف کے لیے چلے آتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس آیت کی روشنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے اعمال کے لیے بھی اپنے اعمال کو ایسے بناؤ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ عمل وہ عمل جو رب کائنات کی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ قبول نہ ہوا تو پھر شہادت جیسا عمل بھی وہ بارگاہ رب العزت میں رد کر دیا جاتا ہے اور بھیج دیا جاتا ہے سامنے والے کو۔ اپنے اعمال کی قبولیت میں صرف 2 چیزیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کسی عمل کو قابل قبول بناتی ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے اخلاص۔ صرف اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے۔ اور ہر عمل یہ خیال رکھو تم تو وہ بہترین امت ہو کہ تمہارا عمل، تمہاری دوستی، تمہاری دشمنی بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کر لی، جس نے اللہ کے لیے دے دیا، جس نے اللہ کے لیے روک لیا، اس نے ایمان کی تکمیل کی۔ تو تمہارا ہر عمل، جب تمہاری محبت، جب تمہاری دوستی اور دشمنی عبادت ہو سکتی ہے، باقی اعمال تو کیا نہیں، سارا عمل عبادت ہے۔ اس لیے ہر عمل کے بارے میں یہ خیال رکھو اخلاص سے خالی نہ ہو۔ اگر اخلاص سے خالی ہو گیا تو پھر ساری دنیا کے اسکرینز پر اس کو دکھایا جائے اور ساری دنیا اس پر واہ واہی کرے، لیکن رب کائنات کی بارگاہ میں رد کر دیا جاتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ جو کچھ اللہ کے لیے ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کچھ اللہ کے غیر کے لیے ہوگا
وہاں سے رد کر دیا جائے گا، بلکہ ایک حدیث شریف کی روشنی میں اتنا بھیانک مضمون کہ حشر کے میدان میں ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اعمال کیے ہیں وہ آئیں اور اللہ سے اپنے اعمال کا بدلہ لے لیں، اور جنہوں نے دوسروں کو دکھانے کے لیے اعمال کیے تھے وہ جائیں جن کے لیے انہوں نے عمل کیا تھا ان سے اس کا بدلہ طلب کریں۔ جب ہر کوئی بغیر لنگوٹی کا ہوگا، ہر کوئی غیر مختون ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال میں جب گروی ہوگا، اس وقت کہاں ٹھکانہ لگے گا بجز اس ایک ٹھکانے کے جو اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجیے۔ اگلی آیت شریفہ، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ نبی کی دعا ہے، نبی کی دعا ہے، ایک خلیل اللہ ایک ذبیح اللہ ہے۔ یہ دعا مسلمین، جو مسلم کا تسمیہ ہے نا، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ اللہ کے خلیل کے لیے جو خلیل اللہ ہے، اور جو ذبیح اللہ ہے جس کی نسل میں جناب محمد الرسول اللہ پیدا کیے جانے والے ہیں، ان دونوں کی دعا ہے ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولادوں میں بھی ایک ایسا گروہ، ایک ایسی امت کھڑی کیجئے جو آپ کی فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ دیکھو مناسک جو ہے نا، مناسک کا مطلب ہوتا ہے عبادات۔ حج کی عبادت کے لیے خاص طور سے جیسا مناسک حج، لیکن مناسک جو ہے وہ عام عبادات کے لیے بھی، جیسے وہ جو سورہ انعام کی آیت شریفہ ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، آپ کہیے میری نماز اور میری ساری قربانیاں۔ تو یہ ساری قربانیاں، مناسک جو ہے یہ عبادت کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ سب کو ملا کر مناسک کہا جاتا ہے۔ حج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ساری عبادات کے لیے بھی۔ تو ہمارے رب ہمیں عبادات کرنا سکھا دے اور ہم پر توجہ فرما کہ بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے رہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ آیت شریفہ دیکھیے، یہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 3500 سال پہلے، 3500 سال کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول مبعوث فرما دے، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیات، جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کے سنائیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور دانش مندی کی تعلیم فرمائیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کر دیں، پاک صاف کر دیں جتنی قسم کی گندگیاں۔ دیکھو تزکیے کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو گندگی کی جتنی قسمیں، ظاہری اور باطنی، ظاہری اور باطنی، کچھ گندگیاں ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ باطنی ہوتی ہیں، جیسے کپڑے پر نجاست لگی ہے، بدن پر نجاست لگی ہے، آدمی پر غسل واجب ہے، غسل ہے، ابھی اس کو وضو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سب ناپاکیاں بھی پاکی میں تبدیل ہو جاتی، لیکن آدمی کے دل میں تکبر، حسد، دوسرے کو ذلیل کرنے کا جذبہ، یہ ساری یہ اندرونی گندگیاں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر لاکھوں لاکھ سلام ہو کہ آپ نے امت کا تزکیہ، اس کی ظاہری اور باطنی سب سے بڑی گندگی اور نجاست اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ شرک اور کفر، اس لیے کہ قرآن نے کہا انما المشرکون نجسون، مشرک سراپا نجاست ہے، سراپا نجاست، گندگی، غلاظت ہے وہ، تو یہ شرک اور کفر، اور اس کے بعد جتنی گندگیاں ہیں وہ چاہے ظاہریوں پر، ساری گندگیوں اور غلاظتوں سے پاکی مرحمت فرمائی امت مسلمہ کو۔ پاکی کا لفظ، طہارت کا لفظ، نظافت کا لفظ، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کے سوا کسی زبان میں پائے نہیں پائے، اس کی حقیقت کے ساتھ، اس کی حقیقت کے ساتھ
کہیں پایا جاتا تو اسلام میں پایا۔ اب یہ دعا حضرت ابراہیم نے فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں۔ میرے والد نے جو دعا کی تھی بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر، میرے رب نے اس دعا کو قبول فرما کر مجھے مقبول فرمایا۔ یہ تعلق ہے اس امت کا جناب ابراہیم علیہ نبی صلاۃ والسلام سے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ بات فرمائی، رب تعالیٰ نے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، سورہ انعام کا آخری حصہ ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ دین ہے بندوبست والا، ایسا دین کہ جس کا ایک ایک حکم جو ہے اپنی جگہ سراپا بندوبست ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، اور یہ ملت ہے حضرت ابراہیم حنیف کی۔ گویا ہم جس دین پر ہیں اس کا ایک نام اسلام ہے، اور قرآن کے ان الفاظ کی روشنی میں یہ ملت ابراہیم حنیف ہے، حضرت ابراہیم حنیف کی ملت ہے جس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کھڑا کیا، اور پھر ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان کی امت میں پیدا کیا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی صلاۃ والسلام کی جو مختلف آزمائشیں ہوئیں، اس میں نے شروع میں وہ آیت جو پڑھی، موقع نہیں تھا کہ اس پر کچھ زیادہ، اسی اب وقت کے لحاظ سے کتنی چیزوں کو بتایا جا سکتا ہے انشاءاللہ اس لیے بتائیں گے۔ آپ سب سے پہلے جو خود قرآن بیان فرماتا ہے وہ یہ کہ دعوت کا کام جو شروع ہو وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب لوگوں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس ماحول میں اللہ نے پیدا فرمایا وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے ہر کام پر پوری طرح غلبہ رکھتا ہے، اس کو پورا کرنے کی طاقت ہے اس کی، اس میں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا جو امر چاہے پورا کرتا ہے، چاہے اس کی ظاہری شکل کچھ اور دکھائی دے۔ جس گھر میں پیدا کیا وہ بت تراش تھا، بت فروش تھا، بت تراش یعنی بت بنانے والا، بت فروش یعنی بت کی تجارت کرنے والا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد مزید یہ کہ اس اسٹیٹ کا سب سے بڑا پجاری بھی تھا، چیف پجاری، یہ اتنی مقام تھا اس آزر کو۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو ابراہیم نے اپنے والد سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابا کیا ہے یہ، تم اور تمہاری پوری قوم کو میں کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، ان بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تم نے۔ سورہ مریم میں تو ان کے الفاظ کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، یا ابت لا تعبد الشیطان، یہ ہے ابراہیم، یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا یار شیطان کی بندگی مت کرو۔ کیا حال ہوا ہوگا اس وقت جب حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی ہوگی، کیا حال ہوا؟ اور پھر نتیجے میں جس نار نمرود کو تیار کیا گیا، جس آتش کدہ نمرود کو، جس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، دیکھیے اس آتش کدہ کی جو تفصیل مفسرین نے لکھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسم مبارک جو تھا وہ چھریرے بدن کے تھے، ان کا پائے مبارک جو ہے مقام ابراہیم میں ان کے پیروں کا نشان ہے نا، اس پیر کے نشان کو دیکھ کر یہ انداز ہوتا ہوگا کہ ان کی کیسی قد و قامت رہی ہوگی۔ اور شباہت میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ معراج والی جو روایتیں ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج میں میری ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت المعمور کو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ میری شکل و شباہت میں مجھ سے ملتے جلتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم شکل و شباہت میں مجھ سے ملتے۔ ایک انسان چھریرے بدن کے، ان کو جلانے کے لیے کتنا ایندھن لگتا ہے، کتنی لکڑی اور کتنا پتھر لگتا ہے، لیکن
حق جو ہے وہ اپنے اندر اپنے ایک تاثیر رکھتا ہے۔ جس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ نبی صلاۃ والسلام نے ان کے بتکدے کو تہس نہس کیا تھا، اور جس انداز میں پوری وقت کی سلطنت کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جس کا مقابلہ ہماری بس کی بات نہیں۔ اس لیے آپ کو جلانے کے لیے جو آتش کدہ انہوں نے تیار کیا، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کا انہوں نے اعلان کروایا تھا بھئی یہ شخص جس نے بت خانے کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس کو سزا دینے کے لیے جلایا جانا ہے۔ جو لوگ چاہیں ثواب کی نیت سے وہاں پر اپنی اپنی لکڑیاں اور اپنا ایندھن لا کے جمع کر دیں۔ ہفتوں نہیں مہینوں جمع کیا گیا وہ ایندھن، اور اس کے بعد اس میں جب آگ لگائی گئی تو اتنی سخت تھی کہ اس کے قریب جانے کی کسی کی ہمت نہیں تھی۔ کون ڈالے گا ابراہیم کو اس میں؟ اس لیے ابلیس نے آ کے ان کو گوفن بنانے کی تعلیم سے دی، اور اس آگ میں ڈالنے کے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبی صلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے کپڑے اتار دیے گئے۔ سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر۔ فرمایا حشر کے میدان میں سارے لوگ اپنی قبروں سے غیر مختون اور بے لباس نکلیں گے۔ سب سے پہلے لباس حشر کے میدان میں جنت کی خلعت حضرت ابراہیم کو پہنائی جائے گی، اس کے بعد مجھے پہنے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا کام۔ محدثین فرماتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے جس کو بے لباس کیا گیا وہ ابراہیم تھے، اس لیے اللہ ان کی عزت رکھنے کے لیے حشر کے میدان میں سب سے پہلے اپنے خلیل کو لباس میں ڈالا گیا اس آگ میں۔ میں نے اس جمعے میں کہا تھا، پچھلے جمعے میں بات عرض کی تھی کہ چشم تصور سے آدمی سوچے کہ جب یہ ہو رہا ہوگا یہ پورا واقعہ، تو ظاہر ہے کہ سارے فرشتے بھی تو دیکھ رہے تھے، تو میکائیل سوچ رہے ہوں گے کہ شاید مجھے حکم دیا جائے گا کہ آپ تم زوردار بارش برساؤ کہ آتش کدہ نمرود جو ہے وہ بجھ جائے۔ دوسرے فرشتے سوچ رہے ہوں گے، ہوا کا فرشتہ، کہ شاید مجھے حکم دیا جائے گا کہ میں ہوائیں چلا کے اس کو منتشر کر دوں اور اس کے محل کو جلا کے خاک کر دوں جس نے اس کا پورا بندوبست کیا ہے۔ اور جبریل سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میرا رب مجھے حکم فرمائے گا کہ جبریل میرے خلیل کو اپنے پروں پہ لے لو، انہیں آگ نہ چھونے پائے۔ لیکن کسی مخلوق کو خالق حقیقی نے حکم نہیں فرمایا، بلکہ اپنی مخلوق آگ کو فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ابراہیم کے لیے۔ اور پھر نتیجہ صرف آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ سلامتی کا بھی لفظ تھا حکم میں، اس لیے وہ اتنی نرم و نازک بن گئی جیسے کسی پھول کے سیج پر ڈالا جاتا ہے، ایسے حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ قبول فرما لے، اور یہی ابراہیم ہیں جنہوں نے اپنے بچے کی قربانی پیش کی۔ وہ الفاظ آج جب وہ اس آیت کو میں نے ابھی دیکھا سورہ صافات کی، یہ فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما، یہ اسلما لفظ جو ہے ابھی میں نے آتے ہیں کہ پہلے دیکھا ہوئے سورہ صافات کی آیت کو دیکھ لو کہ آیت پڑھنے میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ فلما اسلما، یہ دونوں لفظ کا ترجمہ دیکھیے۔ جب اسلمہ تثنیہ کا صیغہ ہے، جب دونوں نے فرما برداری اختیار کر لی، دونوں نے جب فرما برداری، اور ایسی فرما برداری کہ پھر اس کا جواب نہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد میں دنیا کی انسانی تاریخ میں، بیٹا اپنی گردن اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی گردن اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چھری چلا دی بیٹے کی گردن پر، اور وہاں صرف جذبہ ابراہیمی کی ابتلا تھی، آزمائش تھی، جذبہ قبول کر لیا گیا، اور آواز دی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے پکارا ابراہیم، تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔
ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، جس نے آزمایا وہ رب فرما رہا ہے بے شک یہ بڑی زبردست آزمائش ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب آزمائش بڑی ہو تو اجر بھی ویسا ہوتا ہے، پھر ہم نے فدیہ بھی زبردست عطا فرمایا، وہ جنت کا دمبا جو اسماعیل کی جگہ رکھ دیا گیا اور اس کی گردن پر چھری چلی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس سنت ابراہیمی پر ہم نے بعد کے لوگوں کو قائم کیا۔ یہ قربانی جو پوری دنیا میں اہل ایمان اور اہل اسلام پیش کرتے ہیں، یہ اس سنت ابراہیمی کی، اس سنت ابراہیمی کا طریقہ ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں کے لیے ہم نے اس کو قائم رکھا، باقی رکھا۔ اور پھر اس قربانی کے جو مسائل ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن ملک کے جو حالات ہیں، خاص بات یہ عرض کرنا تھا کہ ملک کے جو حالات ہیں اس اعتبار سے پوری امت مسلمہ نے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ دیکھو یہ تو واجب ہے، اور ہر گھر کے جتنے لوگ صاحب استطاعت ہوں سب پر قربانی واجب، پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی بیکار کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا ذبح کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ میری پوری امت کی طرف سے۔ جب رسول اللہ ایک دمبا پوری امت کی طرف سے کر سکتے ہیں، اس حدیث سے سند لینا، اس لیے ایک قربانی اپنے پورے گھر کی طرف سے۔ ہائے ہائے ہائے، حج وداع کے موقع پر رسول اللہ نے کتنی قربانی پیش کی تھی؟ حج وداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اور یہ قضاء و قدر کا فیصلہ دیکھو، آپ کی عمر مبارک کا 63واں سال چل رہا تھا اور یہ آخری سال تھا، آخری سال تھا۔ یہ عید الاضحیٰ بھی آخری تھی آپ کی حیات طیبہ۔ 100 اونٹ آپ لے آئے تھے ذبح کرنے کے لیے، 63 اونٹ کو ذبح کرتے کرتے آپ کے ہاتھ تھک گئے، اور 63ویں اونٹ کے بعد آپ نے حضرت علی سے کہا علی باقی اونٹوں کو تم ذبح کرو۔ تو کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ 100 اونٹ، وہ یاد نہیں رکھا۔ اس لیے یہ خیال رہے گھر میں جتنے لوگ ہیں صاحب استطاعت، وہ سب کی طرف سے قربانی کرنی ہے۔ قربانی میں قوانین کا احتیاط رکھیں، بد احتیاطی نہ ہو۔ میں جو ایک مسئلہ بتانے والا تھا کہ بعض لوگوں کے بارے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باہر کے لوگ جو ہیں وہ یہاں قربانی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان کی قربانیاں جو ہیں، جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہیں، وہ یہاں کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں پر جو قربانی وہ کرتے ہیں دم تمتع، اس کا بدلہ یہاں نہیں ہو سکتا، یہ خیال رکھنا۔ اس لیے کہ جتنے بھی دم ہوتے ہیں حاجی کے لیے وہ سب کے سب حدود حرم میں پورا کرنا ضروری ہو، حدود حرم کے باہر اس کو پورا نہیں کیا جاتا۔ تو وہ دم تمتع ہے جو حاجی قربانی کرتا ہے نا، چونکہ حج تمتع کیا ہے تو دم تمتع ہے، اس کو قربانی بولتے ہیں، تو اس میں کوئی اپنے کو زیادہ پریشان نہیں ہونے کو، لیکن وہ اصل میں دم تمتع ہے۔ ان کی عید الاضحیٰ کی قربانی یہاں کی جا سکتی ہے، اور چونکہ وہاں پر عید ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، جیسے ہماری جس دن یہاں پر عید رہے گی اس کے ایک دن پہلے وہاں 10 تاریخ ہو چکی ہوگی، تو وہاں والوں کی عید کے دن ہم قربانی کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، عید کے دوسرے دن تیسرے دن کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ مگر کچھ باہر کے ملکوں کے لوگ جو یہاں پر قربانی کے پیسے بھیجتے ہیں وہ ذرا خیال کریں۔ جیسے امریکہ سے کوئی بھیج دے کہ میری قربانی، آپ کے قربانی سستی، ہمارے یہاں بہت سستی ہے قربانی، آپ کے قربانی بہت، ارے بازو کے ملک میں جو دیکھو نا تو جانوروں کے بھاؤ دیکھو تو ہوش ٹھکانے ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سستی ہے قربانی۔ تو کچھ نے امریکہ سے بھیجا میری قربانی کرا دیں، اس کے لیے ایک شرط یاد رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ جس نے بھیجا ہے اس کی عید کی نماز ہونا ضروری ہے یہاں اس کو قربانی کرنے کے لیے۔ امریکہ کا ٹائمنگ جو ہے یہاں سے 11 گھنٹہ پیچھے چلتا ہے، امریکہ کا ٹائم جو ہے یہاں سے 11 گھنٹہ پیچھے چلتا ہے، یہ خیال رکھنا۔ تو اس لیے وہاں کی اگر کوئی قربانی کروانا چاہتا ہے کسی امریکہ والے کی، تو یہاں کے دوسرے دن کروانا، اگر عید کے دن قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں عید رہے گی مگر وہاں عید نہیں رہے گی۔ جب آپ قربانی کرائے گی تو 11 گھنٹہ پیچھے وہاں کہاں رہے گی۔ تو اگر باہر سے کسی آدمی نے قربانی کی، آپ کو وکیل بنایا ہے، تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ جس آدمی نے وکیل بنایا ہے اس کی بھی عید الاضحیٰ کی نماز ہو جائے، اور جہاں کی جا رہی ہے وہاں بھی عید الاضحیٰ کی نماز ہو جائے،
اس کے بعد ہی قربانی ہوگی، اگر اس کے علاوہ قربانی کی تو قربانی نہیں ادا ہوگی، یہ خاص خیال ہے۔ دوسری بات یہ عرض کریں کہ قربانی کے گوشت میں سے غیر مسلموں کو اگر وہ لینا چاہیں تو، آج کل کے حالات تو دیکھ رہے ہیں ہم، اگر وہ لینا چاہیں تو دیا جا سکتا ہے، اگر ان کو دلچسپی ہو، زبردستی نہیں دینا، لیکن دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ واجب ہے، صدقہ ہے یہ، اور غیر مسلموں کو اس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اس میں غربا کا خاص خیال رکھیں۔ رشتہ دار، ہم نے جہاں جہاں رسمیں ایجاد کی ہیں اس نے ہماری گردن دبا دی۔ رشتہ داروں کے ہاں ضرور ہے، وہ اپنا سمدھیانہ ہے، وہاں کی لڑکی لائے ہیں، وہاں پہ لڑکا دیے ہیں، فلانا ہے، ڈھکانا ہے، کیا تماشے ہے۔ ارے اس کے یہاں بھی قربانی ہوئی ہے، اس کے یہاں بھی 150 کلو گوشت لے کے وہ بیٹھا ہے، میں بھی 150 کلو لے کے بیٹھا ہوں، کائے کو پریشان کر رہا اور مزید یار۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرو۔ یہاں پر اتنا گوشت تقسیم ہونے کے بعد بھی بعض مسلم آبادیاں ایسے رہ جاتی ہیں جن کو عید کے تیسرے دن تک گوشت نہیں پہنچتا۔ تو تھوڑا کوشش کرو نا، رابطہ کرو ایسے لوگوں سے، وہاں تک پہنچاؤ جن کو نہیں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد گوشت جو ہے، گوشت اس کا بہتر طریقہ یہ کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور دوسرا رشتہ داروں میں وہ جس نے قربانی نہیں ہوئی بیچارے کے ہاں، ہر رشتہ دار کا تھوڑی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کا کہنا واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد تو ظاہر نماز صرف ہم پر فرض نہیں ہے نا، عورتوں پہ بھی فرض ہے، تو عورتوں کے لیے بھی واجب ہے۔ اور ترک واجب جو ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، شدید گناہ ہوتا ہے، یہ خیال رکھیے۔ اس لیے ہم لوگوں کو تو ایسا ہے کہ ہم جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو بھول ہی جاتے ہیں، لیکن امام صاحب پڑھنے لگے، بازو والا ایک دم یاد آتا ہے، پھر جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر بولنے لگے۔ لیکن اپنی بیچاری بہنیں بیٹیاں، ان کو خاص طور سے یہ یاد دلائیں کہ بھئی جیسے فرض نماز ہو جائے سلام پھیریں آپ، اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ تکبیر کہنا ہے۔ مرد کو قدرے زور سے مسجد گونج جائے یہ کوئی بات نہیں ہے، قدرے زور سے بولنا ہے۔ اور جو خواتین ہیں ان کی آواز کو بھی پردہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو نرم آواز میں، دھیمی آواز میں، لیکن یہ تکبیر 9 تاریخ کی فجر کی لے کر 13 کی عصر تک۔ اور قربانی کے ایام جو ہیں وہ خیال رہیں 10، 11، 12 3 ہی دن ہیں، 13 تاریخ کو قربانی نہ کریں، مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میرے بھائیوں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ حالات کا خیال رکھتے ہوئے قربانیاں پیش کی جائیں، کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ مول نہ لیا جائے۔ اور کسی شاعر نے کہا، اور بہت اچھا کہا، منظر بھوپالی کوئی شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ طاقتیں تمہاری ہیں، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، حجاج کرام کی خاص طور سے سہولت کا معاملہ فرمائے، ان کے حج کو آسان فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرمائے، ہر طرح کی بدنظمی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وہ لاکھوں لاکھ لوگ جو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ تیری بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے، ان کی دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بال بچوں کے لیے بھی یہ موقع فراہم فرما دے اللہ اس زندگی میں کہ ہم بھی تیری بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو سکیں۔ الہ العالمین پورے ملک میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھیے۔ اللہ فتنوں کے فتنے سے، حاسدوں کے حسن سے، شر پسندوں کے شرور سے، شرارتی کرنے والوں کی شرارتوں سے اللہ ان سے سب سے پوری امت کو محفوظ رکھیے۔ اللہ ہماری نمازیں، ہماری عید، ہماری قربانیاں، ان سب کے لیے ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، ہمیں ایمان عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں تیرے لیے جینے اور تیرے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔